السلام علیکم جی۔ نماز عید الفطر پڑھنے کا طریقہ۔ عید والے دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نئے نہیں ہیں تو وہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اس کے بعد خوشبو لگانی ہے اور تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکل جانا ہے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہے۔ اس کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے اقامت ہے۔ امام صاحب جب جماعت کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا تو سب سے پہلے پڑھے گا ثنا، اور آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہے ثنا ہاتھ باندھ کر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر امام یہاں پر 3 تکبیریں کہے گا۔ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے واپس باندھ لینے۔ امام صاحب قرات کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر امام صاحب سورت پڑھے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلا جائے گا، اللہ اکبر کہے گا، سبحان ربی العظیم پڑھنا 3 مرتبہ، اور واپس امام صاحب اٹھے گا تو آپ نے بھی ساتھ اٹھنے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں پہلا سجدہ کرے گا امام صاحب، آپ نے بھی پہلا سجدہ کرنا ہے سبحان ربی اللہ پڑھنا ہے، دوسرا سجدہ کرے گا، پھر اٹھ کے بیٹھ کے دوسرے سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی دوسرا سجدہ کرنا ہے سبحان ربی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر امام صاحب اٹھے گا، اٹھ کے امام صاحب قرات شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورت پڑھے گا، پھر آگے سورت میں لائے گا، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، 3 پہلی رکعت میں کہی، 3 اس رکعت کے آخر میں کہی جائیں گی۔ وہ جب امام کہے گا اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، دوسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے ہاتھ، تیسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، چوتھی مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر تو رکوع میں چلے جانے، یہ رکوع کی تکبیر ہے، اور رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر تشہد پڑھنی ہے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود پڑھنا ہے، اور درود کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا آپ کوئی سی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نماز میں مانگنے کی یہ ہے کہ اس میں والدین کے لیے دعا ہے، جو جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے۔ پھر امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی اپنے دل میں تکبیر پڑھنی ہے، اور امام خطبہ پڑھے گا پہلا، اس میں امام صدقۃ الفطر اور عید کے فضائل کے بارے میں بیان کرے گا، اور پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرے گا، اور پھر دوسرا خطبہ پڑھے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا وغیرہ شامل ہوگی، اور واعظ و نصیحت ہوگی، اور اس کے بعد سب نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہم بھی آپ کے لیے کریں گے، اور دعا کے بعد پھر مسلمانوں سے عید ملنا ہے، گلے ملنا ہے، ایک دوسرے کے گھر بھی جا سکتے ہیں، اور عید کے دن جن لوگوں سے آپ راضی نہیں ہیں ان سے بھی ملنا ہے، ان کو بھی راضی کر لیں۔ ایک بات یہاں پر رہ گئی کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر ہم نے بتایا ہوا پہلے ویڈیو میں بتایا کہ کس کس پہ لگتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا حقدار فقیر ہے، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہو، مساکین ہے جو فقیر کی جس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہوں، یعنی کہ اس کا گزر بسر نہ ہو سکتا، اتنا مال نہ ہو، اور نہایت ہی اس سے بھی کمزور ترین ہوتا ہے مساکین،
اور اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں جو رستے میں ہو اور اس کے بعد اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ گھر پہنچ سکتا ہو، زاجرہ اس کے پاس نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو دین کے لیے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، مدرسے کے طالب علم وغیرہ، جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کاروبار یا کام کر سکیں، بلکہ وہ پورا دن رات قرآن کو پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بیوہ اور یتیم کو دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ معذور لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح انتہائی نادار قسم کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے جی؟ گندم کے حساب سے موجودہ ٹائم میں 200-250 سے لے کر 300 تک ہے، لیکن آپ گندم سب سے لو ہے، اور اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو آپ جو کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر دیں گے، لیکن اس کی مقدار نصف سا گندم ہے، اور 1 سا جو ہے، اور 1 سا کھجور ہے، اور 1 سا کشمش ہے۔ اس کا جو موجودہ ریٹ آپ کے علاقے کی مارکیٹ کے مطابق ہے، اس کے مطابق ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و نیک فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا اور تعاون کرنے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔